ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تھوڑی گرمی چل رہا میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصطفیٰ بھی ہیں اور مطاع بھی ہیں۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی مصطفیٰ بھی ہیں اور وہ مطاع بھی ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جس کا انتخاب اللہ کرے، اور مطاع کہتے ہیں جس کی اطاعت کائنات کرے۔ وہ مصطفیٰ بھی ہیں کہ رب نے ان کا انتخاب کیا ہے، وہ مطاع بھی ہیں کہ کائنات کے نبی بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ نبی دنیا میں اطاعت کرنے کے لیے نہیں، اطاعت کروانے کے لیے آتے ہیں۔ نبی دنیا میں اطاعت کرنے کے لیے نہیں، اطاعت کروانے کے لیے آتے ہیں، مگر جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انبیاء اس نبی کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے مکہ سے باہر گئے، واپس تشریف لائے تو تیر اور کمان ہاتھ میں تھا۔ باندی نے حضرت حمزہ سے کہا، ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد کو برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور پوچھا، عمر کیا تو نے میرے بھتیجے سست کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کہا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا، تجھے معلوم نہیں ابائی دین کو چھوڑ گیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کمان لی، ابو جہل کے سر پہ مارا اور خون نکال دیا۔ ابھی حضرت حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نبوت کے گستاخ کے سر سے خون نکالنا تھا۔ اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان حضرت حمزہ کو عطا کر دی۔ ابو جہل نے پوچھا، کیا تو بھی صحابی ہو گیا؟ حضرت حمزہ نے کہا، ہاں میں بھی صحابی ہو گیا، میں نے اس محمد کی غلامی قبول کر لی ہے جس کو تو نے سخت سست کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں یہ شیطان آیا، حضرت حمزہ کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ تم نے کلمہ پڑھ کر اچھا نہیں کیا۔ حضرت حمزہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان کان رشدن فجعل تصدیقہ فی قلبی،
اگر اللہ تیرے پیغمبر محمد کا دین سچا ہے تو میرے دل میں اس کی صداقت کو ڈال دے۔ حضرت حمزہ کو شرح صدر ہو گیا۔ حضرت حمزہ نبوت کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ کے پیغمبر کی شان میں پہلا قصیدہ پڑھا، اس میں حضور کو مصطفیٰ بھی کہا، حضور کو مطاع بھی کہا۔ ہم مصطفیٰ تو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہنا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ حضور کو مصطفیٰ بھی کہو، نبی کو مطاع بھی کہو۔ یہ تو کافر بھی کہے گا کہ حضور کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، لیکن بات یہ ہے رب نے انتخاب کیا نبوت کے لیے، ہم نے انتخاب کرنا ہے نبی پاک کا خود کو ان کا غلام بنانے کے لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحسیفی رسائل جاء احمد ہدا رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف فلا احمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تاسوہ بالقول الانیف فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقض فیہم بالسیوف۔ اللہ کرے آپ کو عربی بھی آئے، عربی نہیں ہوتی اپنی اولاد اس مدد سے داخل کراؤ، چلو اولاد ہی عربی پڑھ لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دین حنیف کی نعمت عطا فرمائی۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحسیفی، اے اللہ اس پیغمبر کی زبان سے جب تیری آیات تلاوت ہوتی ہے عقل مند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف، یہ پیغمبر جو پارے لے کر آیا ہے ان کا ایک ایک حرف الگ الگ ہے اور تیری طرف سے ہے۔ احمد مصطفیٰ فینا مطاع، ہم نے جس احمد کا کلمہ پڑھا ہے احمد مصطفیٰ بھی ہے اور مطاع بھی ہے۔ فلا تاسوہ بالقول الانیف، اے لوگوں برے جملے کہہ کے اس مصطفیٰ کی توہین نہ کرو۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقض فیہم بالسیوف، آج تو حمزہ زبان سے کہہ رہا ہے ہم اپنی تلوار استعمال کریں گے مگر پیغمبر تک ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت حمزہ نے اللہ کے پیغمبر کو مصطفیٰ بھی مانا اور مطاع بھی مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو نبی پاک کی شان میں قصیدے پڑھنے والی مدینہ منورہ کی چھوٹی بچیوں نے کہا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ان بچیوں کے جملوں پہ غور کرو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند گھاٹیوں سے نکلا ہمارے گھر پہ آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ توفیق دے ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اللہ کے پیغمبر آپ آئے نہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ آئے نہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ توجہ رکھنا، آپ آئے نہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ لیکن شکریہ، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب بھیجا اللہ نے ہے تو شکر کس بات کا؟ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی،
آج بعض لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک شخص نے کہا تم علماء دیوبند یہ بات کہتے ہو اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، تخلیق کا سبب محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کہتے ہیں تخلیق کائنات کا سبب عبادت ہے، تم کہتے ہو تخلیق کائنات کا سبب حضرت محمد ہے۔ میں نے پوچھا بھئی تمہارے شہر میں آیا ہوں میں، اگر تم سے پوچھے کہ مولانا کیوں آئے، آپ کہیں گے جی بیان کرنے کے لیے۔ اگر مجھ سے پوچھو کیوں آئے تو میں آپ کی مسجد میں کہوں گا اس لیے کہ مولانا امجد سعید نے مجھے دعوت دی۔ ساتھی کہہ رہے تھے ہم زور سے بیٹھے ہیں، میں نے کہا آپ کو اپنی زور یاد ہے، آپ کو میری اثر مغرب عشاء کا پتہ نہیں ہے۔ میں کارگزاریاں سناتا ہوں، میری عادت نہیں ہے۔ سفر طویل ہے، بندہ علیل ہے، وقت قلیل ہے، یہ باتیں مناسب نہیں ہے۔ خود ہی پتہ چلتا ہے آدمی بیمار ہے یا نہیں۔ آپ اندازہ کریں پرسوں رات 3 بجے ہم سوئے ہیں شیخ پورا، فجر پڑھ کے میں نے سفر کیا، ظہر کے بعد جامعہ ربانیہ بیان تھا، رات 9 بجے پیر محل میں تھا، رات 12 بجے کمالیے میں تھا، صبح 10 بجے سرگودا عدالت میں تھا، ظہر کے بعد سرگودا میں جلسہ تھا، اور رات 10:30 یا 11 بجے مولانا عبدالعی عابد صاحب کے یہاں تھا، اور ابھی 12:30 بجے ہیں تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تمہیں اپنی زور یاد ہے، ہمارا وقت تو کسی کو یاد نہیں۔ خیر میں یہ کارگزاری اس لیے نہیں سناتا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، اللہ کی قسم یہ کام نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کا انتخاب ہے، اللہ سب کو قبول فرما دے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو اپنے شہر میں بھائی ہارون حنفی کل میرے ساتھ تھے، مجھے کہتے ہیں مولانا لاہور کے بعد آپ کے ساتھ چلیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ملک میں دشمن پریشان کیوں ہے۔ میں نے کہا دشمن کو پریشان رکھنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے یہ، دشمن کو پریشان رکھنا بھی عبادت ہے۔ کہ یہاں بیٹھے اللہ پاک ان سب کو سمجھ عطا فرمائے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہم تو دعا مانگتے ہمارے آنے پر جو خوش ہیں اللہ ان کو مزید خوشیاں دے، اور جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان کی پریشانیاں جس زبان سے دور ہوتی ہیں وہ زبان اللہ کرے آپ استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی پریشانیاں کس زبان سے دور ہوتی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں جی آپ کیوں آئے، میں نے کہا بیان کرنے کے لیے۔ مجھے کہتا ہے کیوں آئے، میں نے کہا تو بتا کیوں آیا، کہتا ہے بیان کے لیے۔ میں نے کہا میں تو آیا ہوں، مجھے میزبان نے دعوت دی ہے، اب بتا تیری بات ٹھیک ہے یا میری بات ٹھیک ہے۔ کہتا ہے دونوں ٹھیک ہے۔ کیا کہتا ہے دونوں؟ میزبان دعوت نہ دیتا تو میں نہ آتا، اور اگر بیان مقصود نہ ہوتا تو تب بھی آئے بیان کے لیے، مگر سبب میزبان بنا ہے۔ اب سامعین کا حق بنتا ہے کہ میزبان کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نہ ہوتے تو ہمارے پاس علماء نہ آتے۔ ہم کہتے ہیں تخلیق کا سبب حقیقی یہ تو عبادت ہے، مگر اللہ نے سبب ظاہری حضرت محمد کو بنایا ہے۔ عبادت اللہ کی کرو، شکریہ پیغمبر کا ادا کرو۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ایک علت ہے ایک سبب ہے، مگر علت اور سبب میں عوام تو فرق نہیں سمجھ سکتی، اس لیے میں آسان لفظ استعمال کیے، ایک سبب ظاہری ایک سبب حقیقی۔ کائنات میں آئے تو اللہ نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تم نے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے۔ اللہ اگر والدین مومن ہو تب، فرمایا نہیں کافر ہو تب۔ اللہ اگر والدین صالحین ہو تب،
فرمایا نہیں فاسق ہوں تب، اللہ اگر ماں تہجد گزار ہو تب، فرمایا تہجد گزار نہیں، اگر ماں بد کردار ہو تب بھی تیرے ذمہ ادب ہے، اگر ماں تہجد پڑھے تب بھی ادب، ماں اگر سینما دیکھے تب بھی ادب، باپ داڑھی رکھے تب بھی ادب، باپ داڑھی منڈا دے تب بھی ادب، اللہ رزق دے تب بھی عبادت، اللہ رزق چھین لے تب بھی عبادت، اللہ اولاد دے تب بھی عبادت، اللہ اولاد کو موت دے تب بھی عبادت، اللہ غنا دے تب بھی عبادت، اللہ فقر دے تب بھی عبادت۔ اللہ کی عبادت کا تعلق غنا کے ساتھ نہیں ہے، رب فقر دے تب بھی سجدہ اسی کو۔ اللہ کی عبادت اولاد کے ساتھ نہیں ہے، اولاد چھین لے تب بھی سجدہ اسی کو۔ اللہ کی عبادت صحت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ مرض دے تب بھی عبادت اسی کو۔ تو والدین کا ادب تقوی ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اگر کفر ہو تب بھی ادب والدین کا، اگر صالح ہو تب بھی ادب والدین کا۔ وجہ یہ کہ کائنات میں اور آپ آئے ہیں، آنے کی اصل وجہ اللہ کا حکم ہے، آنے کی ظاہری وجہ والدین کا وجود ہے۔ اگر اللہ حکم نہ دیتا ہمیں وجود نہ ملتا، اگر والدین موجود نہ ہوتے ہمیں وجود تب بھی نہ ملتا۔ تو کائنات میں آنے کی علت اللہ کا حکم ہے، کائنات میں آنے کا سبب ہمارے والدین کا وجود ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات میں آنے کی علت اللہ کی عبادت ہے، کائنات میں آنے کا سبب پیغمبر کی ذات ہے۔ عبادت کر تو اللہ کی، شکر ادا کر تو محمد کا۔ اس لیے ہم عبادت شان صحابہ زندہ باد، عصمت صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ بلند آواز سے لو زندہ باد کیا ہوتا ہے؟ حق جاریہ کو خلافت راشدہ حق علاقے کا مرض ہوتا ہے۔ آج ایبٹ آباد سے اثر کے بعد فون آیا، بھائی ہارون میرا فون سن رہے تھے تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی کہ تم نے اشتہار چھاپا اوپر یا اللہ مدد کیوں نہیں لکھا؟ تو ہارون نے کہا یہ جواب تو مول نہیں دیں گے۔ میں نے کہا جناب کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کہتے ہیں اشتہار چھاپا تو آپ نے یا اللہ مدد کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا یا اللہ مدد کا عقیدہ رکھنا تو ضروری ہے، اشتہار پہ لکھنا تو ضروری نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں یہ لکھنا تو چاہیے تھا۔ میں نے کہا ہم نے روزنامہ اسلام پہ اشتہار دیا ہے، یا اللہ مدد بھی لکھا ہے، خلاف راستہ حق چار یار بھی لکھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی حق چار یار نہیں سارے یار۔ میں نے کہا اس لیے میں نے چار یار کی بات کی ہے کہ مجھے پتا ہے ایبٹ آباد میں مرض کون سا ہے، مجھے پتا ہے تمہارے شہر کے اندر مرض کون سا ہے۔ بعض لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھتی ہے کہ حق چار یار نہ کہو۔ ہم نے کہا پیغمبر کے سارے برحق ہیں، مگر جس خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے وہ چار ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہم مانتے ہیں، حضرت حسن خلیفہ ہم مانتے ہیں، عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن جن کو خلافت دینے کا وعدہ وہ چار ہیں، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو میں یہ تو خیر بات سمجھنا، میں اپنے عنوان پہ تھوڑا سا لے کر ہوں۔ تو ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، اس لیے کہ اللہ کا حکم علت ہے ہمارے وجود کی۔ ہم نے شکریہ ادا کیا پیغمبر کا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ لوگوں نے کہا جی کیوں ہم شکریہ ادا کریں حضور کا؟ اگر اللہ نہ چاہتے ہمیں وجود نہ ملتا، اللہ نے چاہا ہمیں وجود ملا۔ بعض لوگ عقل کے اندھے اور کوڑ مغز ہوتے ہیں، اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے۔ پھر میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ مہمان بن کے میزبان کے آگے، میزبان نے تمہیں دیسی مرغ دیسی گھی میں تل کر دیا، اوپر تمہیں مشروبات بھی پیش کیے، اس کو ہضم کرنے کے لیے تمہیں دار چینی کا کعوہ بھی دیا، لیکن تم اٹھے اور شکریہ ادا نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا ارے عقل کے اندھے اس کا شکریہ تو ادا کر دیتے۔ آپ نے کہا نہیں شکریہ کس بات کا؟ اللہ نے ہمارا رزق لکھا تھا، ہم نے کھا لیا۔ اللہ نہ لکھتے ہم رزق نہ کھاتے، یہ اللہ نے کھلایا، اس کا کون سا احسان ہے؟ ہم شکریہ ادا کریں۔
آپ 15 دن بعد پھر جائے، وہ تمہیں تازہ پانی بھی پیش نہیں کرتا، وہ تمہیں چائے کا کپ بھی پیش نہیں کرتا، بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دیتا۔ آپ نے منہ کو منہ بسورا اور اٹھ کے آگے میرے منہ پہ 12 بجے ہے، گھر سے باہر نکلے، کسی نے پوچھا بھی کیا ہوا، تمہارے منہ پہ 13-14 کیوں بج گئے ہیں؟ کہا یار کیسا میزبان ہے، ہم اس کے گھر گئے ہیں، پانی بھی نہیں پوچھا، اس کے گھر گئے ہیں، ارے چائے بھی نہیں پوچھی، یہ کیسا بد اخلاق آدمی ہے۔ اس نے فوراً کہا ارے کل جو تمہیں مرغا ملا تھا، ہم نے کہا شکریہ ادا کرو، تو تم نے کہا اس کا کیا احسان ہے، رب نے رزق لکھا تھا ہم نے کھا لیا، آج اس کا کیا قصور ہے، رزق لکھا تھا تم نے کھا لیا، یہاں نہیں لکھا تھا نہیں کھایا، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کو سلاتے کیوں پڑتے ہو؟ پھر پتہ کہتے ہیں نہیں یار پھر بھی کوئی مہمانی کی چیز ہے، تو اس نے کہا جو اس نے کہا تھا شکریہ بھی کوئی چیز ہے نا، تو تمہیں شکریہ ادا کرتے وقت زبان نہیں چلی۔ میں کہتا ہوں اسی بات کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ادا وہ کرے گا جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، ورنہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کبھی یہ بات نہیں سمجھتے تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک آدمی تھا، وہ یہ مسئلہ سمجھا نہیں، کسی آدمی کے باغ میں گیا، انگور کے باغ تھے، انگور توڑے اور کھائے۔ مالک نے پوچھا نوکر سے بھیا انگور ٹوٹے، اس نے کہا ایک آدمی آیا توڑ کے کھا گیا۔ مالک نے پوچھا تو نے پکڑا کیوں نہیں؟ کہتا جی کل پکڑوں گا، آج غلطی ہو گئی۔ کل وہ آیا تو مالک نے اور نوکر نے اس کو پکڑا اور مالک کے ہاں پیش کر دیا۔ اس مالک نے پوچھا تم نے ہمارے انگور کیوں توڑے؟ کہتا جی میرا قصور تو نہیں ہے، انگور بھی اللہ کے، میں بھی اللہ کا، رب نے کھلانا چاہا ہم نے کھلا لیے، تم خام ہاں ڈالتے ہو۔ اس نے کہا چلو یہ بے وقوف ہے، اس کو آج جانے دو، کل صحیح۔ یہ پھر کل آیا، انگور توڑے، نو مالک نے کہا اس کو پکڑو، اس کو پکڑا، کہا اس کو درخت کے ساتھ باندھو، باندھ دیا، کہا یہ ڈنڈا پکڑو اور تھو کرو اور بسم اللہ پڑھ کے اس کی کمر پہ 2-4 لگاؤ۔ جب اس نے 2-4 ڈنڈے پھینکے وہی چور رونے لگا۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جس اللہ کی کھجور ہے، جس اللہ کے انگور ہے، اسی اللہ کا ڈنڈا ہے۔ جب تک اللہ تجھے یہ انگور کھلاتا رہا تو کھاتا رہا، جب تک اللہ ڈنڈے کھلائے گا یہ بھی کھلاتا جا۔ ہم نے تھوڑے ڈنڈے مارے ہیں، رب نے تجھے انگور کھلائے، اسی رب نے تجھے ڈنڈا کھلایا، تو کل تک تو نے انگور کھائے ہیں، تو نے مزے لوٹے، آج تو ڈنڈے کھا کے مزے لوٹ لے۔ کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ کبھی آدمی کو مسئلہ دلیل سے سمجھ نہیں آتا، آدمی کو سخت لہجے سے سمجھ آتا ہے۔ کبھی مسئلہ آدمی کو نرم زبان سے سمجھ نہیں آتا، گرم دلیل سے سمجھ آتا ہے۔ کبھی آدمی کو مسئلہ ارے محبت کی زبان سے نہیں سمجھ آتا، اس کو ڈنڈے کی زبان سے سمجھ آتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے نا تو میں کہتا ہوں سکھر میں جب پہلا میرا اندرون سندھ کا دورہ تھا تو غیر مقلدین کو دھوکہ لگا، حضرت بخاری کے حرم کو دیکھ کے جو میرے جلسے میں سکھر میں آئے، ایک بدبخت کھڑا ہوا اور میری کرسی کے پاس آیا، بیان کے بعد آ کر کہتا ہے کہ جی اب مجھے موقع دو، میں تمہاری کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے دلائل کا جواب دوں گا۔ میں نے کہا ایس ایچ او اپنی کرسی ایم این اے کو نہیں دیتا، میں سنی خطیب ہو کے بھلا بدعتی کو کرسی دے دوں گا۔ میرے ساتھ ایک مجاہد جو پنجاب سے ہی آتا، گریبان پکڑا، گھسیٹ کے وہاں کھڑا کر دیا، کہا یہ کھڑا ہو کے سوال کر۔ تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، کہتے 1.5 گھنٹہ مولانا اول فول کہہ رہے تھے، میں نے ابھی سوال کیا، میں نے کہا سندھ کے مسلمانوں تمہاری غیرت مر گئی ہے، میں نے قرآن بیان کیا، یہ اول فول کہتا ہے، میں نے پیغمبر کی روایات پڑھی ہے، یہ اول فول کہتا ہے، یہ گستاخ مسجد میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کو اٹھایا، اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا۔ وہی غیر مقلد تھے، واپس جب ہم واپس اندرون سندھ کے دورے پہ واپسی کے آئے تو وہ 1.5 کلو پہنچے۔ غیر مقلدین نے مولویوں سے کہا حضرت بخاری تو بڑے اچھے تھے، مولانا گھمن تو بڑا بد زبان ہے، وہ تو بڑے حرم والے تھے، یہ تو بہت سخت ہے۔ پوچھا جی ہوا گیا؟ کیا ہمارا نوجوان کیا تھا، مسجد سے باہر پھینک دیا۔ اس نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا اسے پکڑا لو؟ میں نے کہا آج تو تمہیں مسجد سے پھینکا ہے، اگر آئندہ تم
تم نے ہمارے جلسے میں گڑبڑ کی ہے، میرے رب نے چاہا ہم تمہیں یہاں سے نہیں، ممکن ہے تمہیں اس دنیا سے باہر اٹھا کے پھینک دے۔ اگر تم نے وجود کو برقرار رکھنا ہے، حنفیت سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم دلائل سن سکتے ہو سنو، اگر دلائل سننے کی ہمت نہیں ہے ہماری مسجد سے کوچ کرو، لیکن یہ تم گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ دن اور یہ دن الحمدللہ آج تک پورے ملک میں میرے جلسے میں کسی غیر مقلد نے گڑبڑ نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں جو دلیل سے سمجھے اس کو دلیل پیش کر دو، اگر دلیل نہیں سمجھتا اس کا دماغ اس رخ سے دور کرو۔ عمر بن خطاب نے ٹھیک کیا ہے، ایک آدمی کو پکڑ کے لائے حضرت عمر کے دربار میں، پوچھا بھی اس کا مرض کیا ہے؟ کہا یہ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، فرمایا اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ عمر بن خطاب کے پاس لائے، ایک لوہے کا کڑا لیا جس میں کیل موجود تھے، اس کے دماغ پہ مارا، کچھ خون نکلا، فرمایا جیل میں ڈال دو۔ دوسرے دن پھر لائے، حضرت عمر نے جرم نہیں پوچھا، کوئی لوہے کے کیل مارے، خون نکلا، کہا اس کو جیل میں پھینک دو۔ تیسرے دن پھر لائے، اس پر دیانت نے پوچھا امیر المومنین مجھے تم نے کیوں مارا، میرا خون کیوں نکالا؟ فرمایا تیرے دماغ میں کیڑا جو تجھے آرام نہیں کرنے دیتا۔ عمر اس کیڑے کو نکالنا چاہتے، ہاتھ باز نکلا ہوگا، کہتے واللہ خرجت کلھا، حضرت وہ کیڑے نکل گئے، اب مجھے معاف کر دو۔ عمر بن خطاب نے کہا چھوڑ دو، اگر یہ دوبارہ کوئی غلط بات کے پھر پکڑ کے میرے دربار میں لاؤ۔ آج وہ بھی عمر سے ڈرتا تھا، یہ بھی عمر سے ڈرتا ہے، عمر کا نام یہ بھی نہیں لیتا، عمر کا نام لو تو کیڑے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر کا نام لو تو کیڑے نکلتے ہیں نا، یہ کیڑے یہاں پر بھی ہو گئے۔ حضرت عمر کا نام لو گے تو چہرے دیکھو۔ رات کو مالیے میرا جلسہ تھا، میں نے ان سے کہا اگر یہاں کوئی خناس بیٹھا ہو تو چٹ بیٹھ کے نہ دے، کھڑے ہو کر دے۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی خناس یہاں پہ موجود ہو چٹ بیٹھ کے نہ دے، چٹ کھڑے ہو کر دے۔ میں جب چٹ کا جواب دوں گا ساتھ آپ اس کا چہرہ دیکھنا۔ آج آپ سناؤ، اگر کوئی آیا تو ہمت کرو بھی چٹ بیٹھ کے نہیں چٹ کھڑے ہو کے دو، پھر میں تمہاری چٹ کا جواب دوں گا، ساتھ ان کے چہرے کے بدلتے رخ بھی دیکھنا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ہمارے پیغمبر مصطفیٰ بھی ہیں اور متا بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ میں گئے ہیں تو مدینے کی بچیوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ آج پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہے مگر چہرے پہ داڑھی موجود نہیں۔ آج پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہے شلوار تخنوں سے نیچے ہے۔ آج پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہے، ارے ڈھول کی تھاپ پہ آج پیغمبر کی ترانہ یہی انسان پڑھتا نہیں بلکہ ترانہ گاتا ہے۔ لیکن وہ مدینے کی بچی پیغمبر کو دیکھ کے کہتی ہے طلع البدر علینا، پیغمبر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے اور واقعتاً ادھر پیغمبر مدینہ گئے ہیں، کہتی ہے طلع البدر علینا۔ ادھر پیغمبر مکہ سے اللہ کے عرش پہ گئے ہیں سیر کرنے کے لیے، پیغمبر دن کی بجائے رات کو گئے ہیں۔ ادھر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، دن کی بجائے رات کو کی ہے، پیغمبر مدینہ میں پہنچے ہیں۔ مدینے کی بچی کہتی ہے طلع البدر علینا، ادھر بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ارے تم نے پیغمبر کو بدر کیوں کہا ہے؟ پیغمبر رات کو ہجرت کر گئے ہیں۔ علامہ کاندھری لکھے ایک شاعر نے ڈوب کر کہا تھا، کہتے میں نے پیغمبر سے اپنے تصور میں ڈوب کر پوچھا حضرت آپ معراج پہ گئے تھے، آپ دن کو نہیں گئے، آپ نے معراج کا سفر رات کو کیوں کیا ہے؟ میں نے پیغمبر سے عالم تصور میں سوال کیا قلت یا سیدی لم توسر، قلت یا سیدی لم توسر، قلت یا سیدی لم توسر اللیل علی باجت النہاری۔ پیغمبر آپ معراج کو گئے تھے، دن کی بجائے آپ نے رات کا انتخاب کیوں کیا؟ کہتے مجھے حضور نے عالم تصور میں جواب دیا قال لا استطيع تغییر رسمی هكذا الرسم فی طلوع البدور۔ ارے زمانے کے وہ تکوینی رسم کو میں نہیں بدل سکتا، زمانے کا تکوینی نظام یہ ہے بدر رات کو نکلتا ہے۔ ارے میں شمس نہیں ہوں بدر ہوں، میں نے رات کو جانا تھا دن کو نہیں جانا تھا۔ میں نے رات کو جانا تھا دن کو نہیں۔ یہ پیغمبر میں رات پہ گئے ہیں تو رات کو پیغمبر نے ہجرت کی ہے، تو رات کو پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور نبی ہجرت کی رات کو جاتا
میں پیغمبر کے ساتھ جانے والا پیغمبر کا جانثال حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے، جو پیغمبر کے ساتھ کیا ہے کہ وہ نبی کی سیرت ہو صدیق کا تذکرہ ضرور آئے گا، پیغمبر کے جانے کے بعد کا تذکرہ ہو صدیق کا تذکرہ ضرور آئے گا، پیغمبر کا دنیا سے آنے کے پہلے بعد ہو تب بھی صدیق کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ خیر یہ تو میرا عنوان نہیں ہے، میں اس کے گفتگو کروں، لیکن اتنی بات کہتا ہوں جب پیغمبر ہجرت کی رات ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے ہیں، وہ رات کا منظر تھا، رات کا تذکرہ عالم نبوت کے شاعر نے کیا ہے۔ صدیق پیغمبر کو لے کے ام معبد کے گھر پہنچے ہیں، صدیق وہاں سے آگے گئے ہیں، پیغمبر بھی صدیق کی میت میں ارے دونوں گئے ہیں، غلام آقا دونوں ہیں، ساتھ صدیق کے غلام بھی موجود ہے۔ پیغمبر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، ابو معبد مدینہ منورہ پہنچے، پوچھا تو کون ہے؟ کہا جی ابو معبد ہے۔ میرے پاس کیوں آیا؟ حضور بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، واپس گھر آیا، میں نے ایک چیز کو دیکھا اور ایک کو سنا، میں مدینہ آپ کے قدموں میں پہنچا، پھر میں دیکھا کیا تھا کہ میرے گھر کی بکری تھی، حضور دستے نبوت لگا ہے، وہ بکری ہری بھری ہو گئی، پیغمبر میرے گھر میں فاقہ تھا، دستے نبوت لگے ہیں، ارے گھر میں رزق آ گیا، پیغمبر میرے گھر کے برتن خالی تھے، نبوت آئی ہے، برکت کی برکت ہو گئی اور میرے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کچھ پیغمبر میں نے سنا، پھر میں تو نے سنا کہا کہ ادھر میں گھر میں تھا، میں نے برکت کو آنکھ سے دیکھا، اگر میں نے کان سے توجہ سے سنا تو مکہ کی سرزمین میں عالم نبوت سے کوئی اعلان کر رہا تھا جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام معبدی رفیقین حلا خیمتی ام معبدی وما نزل بالهدى فاهتدت به فقد فاز من امسى رفیق محمدی لعن ابی بکر سعادت جده بصحبته من يسعد الله يسعدی لعن بنی کعب مقام فتاتهم ومقعد حال المؤمنین بمرسدی سلو اختكم من شاتها وإنائها فإنكم من أسأل الشاة تشهدي فقاتلها لهائل فتحلبت علی سریعا ذرت الشعبت مسبدی، کہتے میں نے عالم نبوت سے سنا کوئی کہہ رہا تھا جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو بہترین بدلہ دینا، ایک کو نہیں دو کو دینا، رفیقین حلا خیمتی ام معبدی، پیغمبر بھی ام معبد کے خیمے میں، ابو بکر بھی ام معبد کے خیمے میں، وما نزل بالهدى فاهتدت به، تنہا پیغمبر نہیں ابو بکر پیغمبر دونوں مل کر ہدایت کو لے کر آئے ہیں، فقد فاز من امسى رفیق محمدی، ارے رات کو وہ کامیاب ہو گیا جو پیغمبر کا ساتھی بنا ہے، تذکرہ رات کا کیا، ادھر ابو معبد نے قصیدہ سنایا، حسان بن ثابت بولے دربار نبوت کے شاعر تھے، حسان نے کہا حضور فرشتے پڑھے تو میں چپ رہ جاؤ، اجازت ہو تو میں بھی پڑھ دوں، فرمایا تو بھی بول، حسان نے فوراً کہا قصیدہ پڑھا، کہا لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقدس من يسري اليه ويقتدي فقد رحل لقد خاب قوم لقد قدس من يسري اليه ويقتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد زلالة ربهم فارشدهم من يقبل حق يرشدي نبي يرى ما لا يرى الناس حوله يتلو کتاب اللہ فی کل مشہد، حضرت حسان نے قصیدہ پڑھا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا میں قصیدے سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں کہتا ہوں ان بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ای المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، پیغمبر آپ مبعوث بھی ہیں، پیغمبر آپ مطاع بھی ہیں، اللہ نے آپ کو چنا بھی ہے، ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے، پیغمبر مصطفیٰ بھی ہے، پیغمبر مطاع بھی ہے، سنی پیغمبر کو مصطفیٰ بھی مانتا ہے، پیغمبر کو مطاع بھی مانتا ہے، پیغمبر کی بات بھی مانتا ہے، پیغمبر کو رب کا منتخب بھی مانتا ہے۔ ارے ایک طبقہ وہ آیا جس نے پیغمبر کو مصطفیٰ نہیں مانا، وہ کفر میں چلا گیا، ایک طبقہ وہ آیا پیغمبر کو مصطفیٰ تو مانا مگر مطاع نہیں مانا۔ تم کہو گے وہ دنیا میں کون سا طبقہ ہوگا جو پیغمبر کو مطاع نہیں مانتا؟ میں نے کہا وہ تیری صف میں موجود ہے، نبی کو مصطفیٰ تو مانے گا، ارے نبی کو مطاع نہیں مانے گا۔ وجہ ہم نے پیغمبر کو مطاع مانا، کیا مانا؟ پیغمبر جو بولتے تیرے لیے ہو اس پہ عمل کر لے، پیغمبر جو عمل کرتے تیرے لیے ہو اس پہ عمل کرتے، پیغمبر شخصیات کو دیتے تیرے لیے تھے، ارے تو اس بات کو مان لے۔ لیکن یہ کہے گا نہیں میں پیغمبر کی بات مانوں گا مگر وہ مانوں گا جو میرا دل کہتے، پیغمبر کی وہ بات مانوں گا جو
میرا معاشرہ کہہ دے پیغمبر کی بات کو مانوں گا، جو میرے گھر والے کہہ دے پیغمبر نے کہا نہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارے تم مومن تو تب ہو، تیرا باپ کہہ دے نہیں ماننا میری بات تب بھی مان لے، ارے تیرا والد کہہ دے نہیں ماننا میری بات تب بھی مان لے، تیری اولاد کہہ دے نہیں ماننا میری بات تب بھی مان لے، دنیا والے کہہ دے نہیں ماننا میری بات تب بھی مان لے۔ ارے سنی وہ ہے باپ نہ مانے یہ تب بھی مانے، اولاد نہ مانے یہ تب بھی مانے، قبیلہ نہ مانے یہ تب بھی مانے، قبیلے کو چھوڑ دے پیغمبر کو دیکھ لے، والدین کو چھوڑ دے پیغمبر کو دیکھ لے، اولاد کو چھوڑ دے پیغمبر کو دیکھ لے۔ ارے مطابق مانا یہ تھا پیغمبر کہتا جائے تو مانتا جا، کیا مانا؟ پیغمبر نے کتاب دی ہے ارے تو مان لے، پیغمبر نے خلافت دی ہے تو مان لے، پیغمبر نے فقہ دیے تو مان لے، پیغمبر نے سنت دی ہے تو مان لے۔ ایک آیا کہتے میں نہیں مانتا، کہتے کیا نہیں مانتا؟ میں قرآن تو مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا۔ وجہ کہتے قرآن تو رب نے نازل کیا، حدیث تو حضور نے بولی ہے۔ میں نے کہا پیغمبر خود تو نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوی، رب چاہتا ہے تو بولتا ہے، تو قرآن بھی مان لے، پیغمبر کی روایات تو مان لے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں پیغمبر کی روایت کو مان لوں گا لیکن پیغمبر کی روایات کو پیش کرنے والے پیغمبر کے صحابہ کو نہیں مانوں گا۔ ہم نے کہا روایات کو دینے والے تو وہی تھے، اگر تو نے اس کو نہیں ماننا روایت پہ عمل کیسے کرے گا؟ قرآن کو دینے والے تو وہی تھے، اگر ان کو نہیں مانے گا قرآن پہ عمل کیسے کرے گا؟ ایک اور طبقہ پیدا ہوا، چلو تم کہتے ہو میں صحابہ کو بھی مان لیتا ہوں لیکن صحابہ نے جو عمل دیا تھا علم دیا تھا ان کو لکھنے والوں کو نہیں مانتا۔ ہم نے پیغمبر کو مصطفیٰ مانا، کیا مانا؟ توجہ رکھنا، نبی مصطفیٰ ہے، پھر مجھے کہنے دے پیغمبر کا وجود، ارے یہ بھی مصطفیٰ رب نے چنا ہے، پیغمبر کی بیوی یہ بھی رب نے پیغمبر کے لیے چنی ہے، پیغمبر کی بیٹی یہ بھی رب نے پیغمبر کے لیے چنی ہے، دماد یہ بھی پیغمبر کا پیغمبر کے لیے رب نے چنا ہے، پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے لیے رب نے چنے ہیں، ارے اس امت کے فقہا پیغمبر کے لیے رب نے چنے ہیں۔ اللہ کی قسم صدیق یہ محمد کا نہیں رب کا انتخاب ہے، عمر معاویہ یہ رب کا پیغمبر کا نہیں رب کا انتخاب ہے۔ پیغمبر کے حرم میں آنے والی حضرت خدیجہ حفصہ حضرت عائشہ یہ پیغمبر نہیں رب کا انتخاب ہے۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا ارے پیغمبر مصطفیٰ ہے رب نے چنا، پیغمبر کے شاگرد بھی رب نے چنے ہیں۔ پیغمبر نے خود کہا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، جس رب نے مجھے چنا اس رب نے انہیں چنا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، تاج تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ جس رب نے نبی کو چنا اس رب نے نبی کے شاگردوں کو چنا، جس رب نے نبی کو چنا اس رب نے نبی کی ازواج کو چنا، جس رب نے نبی کو چنا اس رب نے نبی کی آل کو چنا۔ توجہ رکھنا، میں ایک بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک ہے نبی کے اصحاب، ایک ہے نبی کے ازواج، ایک ہے نبی کے آل۔ توجہ رکھنا، یہ رب نے تین طبقات کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک طبقے کا نام اصحاب نبی، ایک طبقے کا نام ازواج نبی، ارے ایک طبقے کا نام ہے آل نبی۔ پیغمبر کی تین تمنائیں تھی، اللہ نے ان تین تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر کو تین طبقے دیے ہیں۔ نبی کی تمنا جو رب تو نے دین مجھے دیا یہ دین دنیا میں پھیل جائے، میں کہتا ہوں صرف پھیل نہ جائے، رب جو تو نے مجھے دیا یہ دین دنیا پہ چھا جائے، یہ پیغمبر کی تمنا ہے۔ رب نے قرآن میں اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے پیغمبر میں نے تجھے دین دیا تاکہ میرے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ پیغمبر کی زوجات نے نبی کے دین کو غالب کرنے والا کام نہیں کیا، پیغمبر کی آل نے نبی کے دین کو دنیا پہ غالب کرنے والا کام یہ پیغمبر کی اولاد نے نہیں کیا۔ ارے یہ کام کس نے کیا ہے؟ نبی دنیا سے چلے گئے، ایک طبقہ پیدا ہوا، اس نے کہا جی ہم زکوٰۃ تو دیں گے نبی کو، لیکن نبی کا وجود اٹھ گیا، اب زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ دلیل کہتے ہیں رب قرآن میں کہتے ہیں خذ من اموالہم، نبی زکوٰۃ تو لے لے،
خطاب تو نبی کو تھا، جب نبی نہیں ہے ہم زکات تمہیں کیسے دیں گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نبی دنیا سے چلے گئے، میں نبوت کا نائب ہوں، نماز پہ مصلی پہ نبی تھا، نبی چلے گئے، امامت میرے ذمہ ہے۔ ارے ممبر کی خطابت اللہ کے نبی کی تھی، نبی چلے گئے، خطابت میرے ذمہ ہے، نبی امیر المجاہدین تھے، نبی چلے گئے، جہاد میرے ذمہ ہے۔ ارے زکات نبی نے تھے، نبی چلے گئے، زکات میرے ذمہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایک دھوکہ مانعین زکات نے دیا تھا اور ایک دھوکہ آج کا خناس دیتا ہے۔ تم کو گے یہ وہ کیسے؟ مجھے خناس نے کہا ارے حضرت ہمیں یہ بات تو بتاؤ کیا عورت بھی کسی پیر کی بیعت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہو سکتی ہے بیعت۔ کہتے جی قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل قرآن میں موجود ہے۔ کہتے کہاں پہ؟ میں کہتے سورہ ممتحنہ میں رب نے قرآن کریم میں اعلان کیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک۔ رب نے یہ نہیں کہا یا ایھا النبی اذا جاءک النساء یباینک، اے پیغمبر جب عورت آئے تو بیعت کرنا۔ فرمایا نہیں پیغمبر اگر وہ عورت آئے جو پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکی ہے اب تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ معلوم ہوا یہ بیعت ایمان کی نہیں ہے جو کافرہ عورت کو ہے، یہ بیعت اعمال کی ہے جو مومنہ عورت کے لیے ہے۔ رب نے نبی کو اجازت دی ہے ایمان والی عورت آئے پیغمبر 6 شرائط کے ساتھ اس کو بیعت کر لینا۔ اس کا ناس نے کہا کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں یہ خطاب تو نبی کو تھا، جب نبی تھا تو عورت بیعت کرے، جب نبی نہیں ہے تو پیر کی بیعت کیوں کرے؟ میں نے کہا یہی مانعین زکات نے کہا تھا خذ من اموالہم، نبی زکات آپ لو۔ کہتے ہیں نبی تھے کہ ہم زکات دیتے، جب نبی نہیں زکات کیوں دے؟ کہ تو جو جواب ان کو صدیق اکبر نے مانعین زکات کو دیا تھا آج وہی صدیق کا نوکر یہی جواب مانعین بیعت کو دیتے ہیں۔ صدیق نے کہا تھا ارے پیغمبر کے ذمہ تھا زکات کو لینا، نبی نہیں ہوگا نبی کا جانشین لے گا، مگر تو پیغمبر کے ذمہ تھا عورت کو بیعت کرنا، اگر نبی نہیں ہے تو نبی کا جانشین عالم لے گا۔ میں نے فوراً کہا میں نے کہا تم مجھے بتاؤ اگر میں نے تمہارا ₹1,00,000 دینا ہو اور میں مت جاؤں تو تم کسی سے صد وصول کرو گے؟ کہتے ہیں یہ وصول کریں گے۔ میں نے کہا کس سے؟ کہتا تمہارے وارث سے۔ میں نے کہا مورث کے ذمہ قرضہ ہو تو تم وارث سے لو گے۔ معلوم ہوا کہ جو کام مورث کے ذمہ ہے وہ کام وارث کے ذمہ ہے۔ پھر پیغمبر نے اعلان کیا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا وارث ہے، پیغمبر نے امامت کی ہے عالم کے ذمہ، پیغمبر نے خطابت کی ہے عالم کے ذمہ، پیغمبر نے جہاد کیا عالم کے ذمہ ہے، پیغمبر نے بیعت کی ہے عالم کے ذمہ ہے۔ صدیق نے کہا زکات نبی نے لی ہے، نبی نہیں تو جانشین لے گا، تو بیعت پیغمبر نے کی ہے، پیغمبر نہیں تو پیغمبر کا وارث کرا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، خلافت راشدہ۔ وراثت میں مجھے ایک بات دین میں آئی ہے، میں کہہ دوں مولانا قاسم نانوتوی کے علوم دیکھو، میں کہتا ہوں طالب علموں قاسم نانوتوی کو پڑھو۔ مولانا قاسم نانوتوی نے حیات النبی پہ بڑی عجیب دلیل دی، اتنی عجیب دلیل کہ انسان کی عقل 100 سال کا سفر کر کے وہاں نہ پہنچے۔ مولانا نانوتوی کی ذرا دلیل سنی، اللہ اب حیات میں دلیل ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا صدیق اکبر کے پاس گئی رضی اللہ عنہا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا صدیق ہمیں باغ فدق دو، یہ نبی کا تھا، میں نبی کی وارث ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا فاطمہ نبی صرف تیرا باپ نہیں ہے پوری کا امت کا باپ ہے، نبی صرف تیرا باپ نہیں ہے پوری، میں اپنے لفظوں میں بات کہتا ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا فاطمہ ایک حدیث تو نے نہیں سنی میں نے سنی ہے۔ پوچھا حدیث کون سی؟ کہا حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبی ہیں لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ آئے آئے مولانا نانوتوی لا نورث، ہم کسی کو وارث ہے، توجہ رکھنا ہم کسی کو وارث ہے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں وراثت تو موت کے بعد ہوتی ہے، نبی پر ظاہر میں موت ہے، حقیقت میں موت آئے تو وراثت آئے گا۔ فرمایا لا نورث، ہم کسی کو وارث ہے، فرمایا وراثت آتی ہے انقطاع موت کے بعد، نبی پر انقطاع موت نہیں ہے، ارے زوال حیات نہیں ہے،
نبی پر زوال حیات انقطاع حیات نہیں ہے، نبی پر ساتر حیات ہے۔ فرمایا نبی زندہ تب بھی تھے، نبی زندہ اب بھی ہے۔ فرمایا فرق اتنا تھا کہ ایک موم بتی جل رہی تھی، اوپر تم نے پیالہ رکھ دیا، اس پیالے نے موم بتی کی روشنی کو ضائع نہیں کیا، روشنی کو چھپا لیا ہے۔ نبوت میں موت آئی ہے تو موت کو ضائع نہیں کیا، موت کو چھپا لیا ہے۔ فرمایا نبی نے کہا اللہ نور سو، ہم پر پوری موت آئے گی تو وراثت ہوگی نا۔ فرمایا ہم نبی کسی کو وارث بناتے ہیں ہی نہیں، ہم وارث دنیا کی وراثت ہم کسی کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ وراثت تب آئے گی کہ موت پوری آئے تو صحیح نا، نہ پوری موت آئے نہ وراثت چلے۔ دلیل سمجھے؟ مولانا قاسم منوتوی کے علوم نہیں سمجھ آتے تو کہتے ہیں قاسم منوتوی قرآن نہیں سمجھ۔ واہ شیخ القرآن، توجہ رکھنا، اگلی بات سنو۔ مولانا قاسم فرماتے ہیں ما ترکنا صدقۃ واجبہ۔ خدائی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں جب میں نے آب حیات میں دلیل پڑھی میں بجت میں آ گیا۔ مولانا منوتوی علوم دیکھو، ما ترکنا صدقۃ، فرمایا ہم نبی کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو مال چھوڑیں وہ صدقہ، ہم جو مال چھوڑے، توجہ رکھنا، ہم جو مال چھوڑے۔ مولانا قاسم منوتوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرے تو وقت تصدق اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، زندہ ہوگا تو صدقہ، ورنہ صدقہ ہوتے ہی نہیں۔ آئے زندہ ہو تو صدقہ۔ فرمایا تم نے سمجھا نبی پر وفات آ گئی ہے، نبی جو مال چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہے یہ صدقہ ہے۔ صدقہ تب ہوگا حیات مانو، حیات نہیں مانو ہوگے تو صدقہ ہوگا ہی نہیں۔ نہیں سمجھے؟ مولانا قاری تیز صاحب فرمایا تھا آپ حیات میں نے سبقن پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے، تو 5 منٹ میں آپ کو بڑی مشکل سے سمجھ آئے گی نا۔ میں اسے کہتا ہوں ہماری قوم کا چونکہ دلائل کا مزاج نہیں ہے نا، تو جب دلائل شروع ہوتے ہیں ہماری قوم ہی پریشان ہوتی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ رکھنا، پیغمبر مصطفیٰ، پیغمبر میں ایک بات سمجھانے لگا، پیغمبر تو پیغمبر بھی مصطفیٰ، تو پیغمبر کے صحابہ رب نے چنے نا۔ کیوں چنے؟ پیغمبر کی تمنا جو رب نے مجھے دین دیا دنیا پہ چھا جائے، اللہ نے کہا چھا جائے گا صدیق، چھا جائے گا، چھایا کہ نہیں؟ چھا جائے گا عمر بن خطاب، چھایا کہ نہیں؟ چھائے گا عثمان بن عفان، چھائے گا علی بن ابی طالب، چھائے گا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم۔ یہ پیغمبر کی خواہش کو پوری کی اور دنیا میں چھا گئے۔ حضرت حسن کی وقت آیا تو زید پہ آیا، کسی نے زید دیا تو فوت ہوئے، شہید ہو گئے۔ حضرت حسین پیغمبر کی اولاد ہے، یہ کوفے میں گئے تو شہید ہو گئے۔ حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، مگر خلافت کے نظام کو دنیا میں پھیلانے کے بعد حضرت علی کو جامع شہادت ملا ہے، مگر چھا جانے کے بعد، توجہ رکھنا، حضرت عثمان کو شہادت ملی ہے مگر چھا جانے کے، حسین کو شہادت ملی ہے چھا جانے سے پہلے۔ پیغمبر کی ایک تمنا میرا دین چھا جائے، اللہ نے کہا میں نے انتخاب کیا تیرے صحابہ کا۔ نبی کی دوسری تمنا، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر میں سکھ ملے تو باہر کے دکھ نہیں محسوس ہوتے۔ دعا کرو اللہ بیوی دے تو سکھ دینے والے، اللہ بیوی دے تو، اور اگر پوری دنیا سکھ دے اور بیوی دکھ دے تو دنیا کے سکھ نظر نہیں آتے۔ اب یہ نبی آئے تو پوری کائنات کے نبی ہیں، کس کے نبی ہیں؟ آدمی جتنا بڑا ہو مخالف اتنے زیادہ اور بڑے۔ نبی کا حلقہ بڑا تھا تو نبی کے مخالفین بھی بڑے، اور نبی جو کہ بڑے بھی تھے تو حلقہ مخالفین کا بڑا بھی تھا۔ اب نبی کو گھر میں بیوی ایسی چاہیے تھی، اگر باہر کے لوگ دکھ دے وہ عورت سکھ دے۔ رب نے انتخاب حضرت خدیجہ کا کیا ہے، اور نبی صرف باہر کے نبی نہیں، نبی گھر کے نبی ہیں۔ اب عورتوں کے مسائل باہر کیسے جائیں؟ نبی کو ایسی عورت چاہیے تھی جو نبی کے گھر کے علوم کو باہر لے جائے، تو رب نے انتخاب حضرت
امی عائشہ کا کیا تو نبی کی دو تمنائیں ازواج نبی نے پوری کی ہیں. نمبر 1 اگر دنیا دکھ دے تو بیوی سکھ دے. نمبر 2 نبی کے گھر کے علوم یہ گھر کے علوم باہر چلے جائیں تو یہ کام پیغمبر کی ازواج نے کیا ہے. نمبر 1 پیغمبر کی بیوی نے گھر میں سکھ دیا. نمبر 2 پیغمبر کے حرم نے علوم کو باہر منتقل کر دیا. ارے تیسری پیغمبر کی تمنا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. سننا ہو یا میں کہتا ہوں لاہور کے مسلمانوں تم نے دنیا میں ہزاروں خطیب سنے ہوں گے اور تم نے خطیبوں کے جملے سنے ہوں گے. اپنے وکیل کا بھی سننا. اللہ کے پیغمبر نے کہا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اللہ تو نے مجھے خون دیا میں نے طائف میں بہایا. اللہ تو نے مجھے مبارک چہرہ دیا میں نے احد میں خون بہایا. اللہ تو نے مجھے بیٹیاں دی ہیں تیرے دین کے لیے طلاق ہوئی ہے. اللہ تو نے مجھے کعبہ دیا تیرے دین کے لیے چھوٹا ہے. اللہ تو نے چچا دیا تیرے دین کے لیے ٹکڑے ہوئے ہیں. میرے اللہ تو نے جو کچھ مجھے دیا وہ تیرے دین کے لیے لگا ہے. اللہ میں نے سب کچھ تیرے دین پہ دیا. میری دولت تیرے دین پہ لگی ہے. اللہ میرا استعداد تیرے دین پہ لگے ہیں. اللہ میرا شہر مکہ تیرے دین پہ لگا ہے. اللہ میری بیٹیاں تیرے دین پہ لگی ہیں. اللہ میری حسرت رہ گئی ہے والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. اللہ میری ایک حسرت اور پوری کر دے. میرا جی چاہتے میرا جسم بھی کٹ جائے. اللہ میری حسرت پوری کر دے. پیغمبر مکہ میں تھے مشرکین جمع ہو کر آئے پیغمبر کے جسم کو کاٹنے کے لیے. پیغمبر رات کو شراحت الوجوہ کہہ کے گزر گئے. علی بستر پہ تھے پیغمبر کا جسم کافر نہیں کاٹ سکے. پیغمبر غار میں گئے ہیں. ارے کافر پھر آئے پیغمبر کے وجود کو ختم کرنے کے لیے. رب نے بکری کو بھیجا اس نے جالے بن دیے. رب کبوتری کو بھیجتے ہیں. ارے انڈے آگے پیغمبر کا وجود بچا ہے. پیغمبر بدر میں گئے ہیں کافر جمع ہو کر آئے ہیں. پیغمبر کے وجود کو ریاض باللہ کاٹنے کے لیے رب نے آسمان سے ملائکہ بھیجے. پیغمبر کا وجود بچا ہے. پیغمبر خیبر میں گئے ہیں یہودی عورت نے زہر دے دیا. پیغمبر کا وجود کاٹنے کے لیے وحی آ گئی. پیغمبر کا وجود پھر بچا ہے. پیغمبر مدینہ منورہ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. یہودی چٹان لگانے لگا پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے. ارے وحی آ گئی. پیغمبر کا وجود بچا ہے. پیغمبر چاہتے ہیں وجود کاٹ جائے. کافر چاہتے ہیں وجود کاٹ دے. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ خلافت راشدہ. نبی چاہتے ہیں میرا وجود بولیے نبی چاہتے ہیں میرا وجود. کافر چاہتے ہیں نبی کا وجود. اب اگر پیغمبر کا وجود کٹ جائے شہادت مل جائے نبی خوش ہوگا مگر کافر بھی تو خوش ہوگا نا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیری تمنا ہے میرے جسم کو کاٹ دیا جائے. تیرا جسم کٹے گا مگر یوں کٹے گا کہ کافر خوش نہیں ہوگا. تیری تمنا پوری کر دوں گا. ایک جواب تو علماء نے دیا ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا لیکن اللہ نے وہی بھیج دی. ارے کچھ اثرات ہوئے لیکن رب نے خیبر میں پیغمبر کو شہادت نہیں دی. اگر پیغمبر خیبر میں شہید ہو جاتے یہودی کہتے ہم نے الیاذ باللہ نبوت کو قتل کر دیا ہے. رب نے بچا لیا لیکن 63 سال تبھی عمر پوری کرنے کے بعد پیغمبر دنیا سے جانے لگے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. ام المومنین امی عائشہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر نے عائشہ اس وقت میری پشت کی رگ کٹ رہی ہے اور وجہ وہ زہر ہے جو مجھے دیا گیا تھا. نبی تبھی موت پوری کر کے گئے ہیں تو رب نے شہادت کی موت دی ہے. وہ زہر کے سرات کو لٹا کے لیکن کافر خوش نہیں ہوا. جو کافر جو منصوبہ خیبر میں بنا چکا تھا وہ منصوبہ پھر ہو گیا. یہ جواب تو علماء نے دیا ہے لیکن تو ایک جواب اور سنو. ہمارا تعلق آدم سے ہے. ارے جسم میں ہمارا تعلق پیغمبر سے ہے. ارے روح میں شاگرد کہتا ہے ارے تیرے ساتھ کون ہے کہتے ہیں میرے ابا جی ہیں. کیوں میں ان کا بیٹا ہوں. ارے یہ بھی میرے ساتھ ہے. شاگرد پوچھو کون ہے کہتے ہیں میرے روحانی باپ ہے. تو شاگرد والد کو بھی اپنا باپ کہتے تعلق جسم کا ہے. اپنے استاد کو بھی باپ کہتے تعلق روح کا ہے. معلوم ہوا کبھی تعلق استاد سے ارے روح کا ہوگا تو باپ بنے گا. کبھی تعلق والد سے جسم کا ہوگا تو باپ بنے گا. ارے اولاد پیغمبر اولاد اپنے جسم میں اولاد اپنے باپ کے جسم کا حصہ ہے. پھر میں کہہ سکتا ہوں حضرت حسن پیغمبر کے وجود کا حصہ. حضرت حسین پیغمبر کے وجود کا حصہ. صدیق اکبر ہے پیغمبر کا صحابی نبی کے وجود کا ٹکڑا نہیں ہے. عمر پیغمبر کا صحابی
सहाबी वजूद का टुकड़ा नहीं है, उस्मान पैगंबर के सहाबी वजूद का टुकड़ा नहीं है, अली पैगंबर के सहाबी मगर जिस्म का हिस्सा नहीं है, हुसैन सहाबी जिस्म का हिस्सा। हुसैन सहाबी जिस्म का हिस्सा। हुसैन कटे के नहीं कटे, तवज्जो रखना, हुसैन कट गए ना, औलाद बाप के वजूद का, औलाद का कटना बाप का कटना है। रब ने कहा मेरे पैगंबर तमन्ना ये थी दीन छा जाए, इंतखाब अबू बकर उमर मुआविया का है। मेरा पैगंबर तेरी तमन्ना तुझे सुख मिले, इंतखाब खदीजा का है। पैगंबर तेरी तमन्ना घर का इल्म बाहर करा जाए, इंतखाब आयशा का है। पैगंबर तेरी तमन्ना तेरा वजूद कट जाए, इंतखाब हुसैन का है। इंतखाब किसका है? हुसैन का है। मैं तो नबी मुस्तफा है, नबी तो असहाबे नबी ये उस मुस्तफा के साथी है। इंतखाब रब ने किया दीन फैलाने के लिए, किस लिए? दीन। तवज्जो रखना, असवाजे नबी का इंतखाब रब ने किया नबी को सुख देने और घर के उलूम बाहर मुंतकिल करने के लिए। पैगंबर की औलाद ये असवाज औलादे नबी है। रब ने इंतखाब किया नबी के जिस्म को कटवाने वाली तमन्ना को पूरा करने के लिए। आज लोग हुसैन को मानेंगे, नहीं समझे? हुसैन को क्यों? कभी तुमने गौर किया क्यों? नहीं, मैं बताता हूं क्यों। हजरत हुसैन कटे तो हैं मगर खिलाफत के निजाम का कायम करके हजरत हुसैन ने वो दीन नहीं फैलाया जो सिद्दीक ने दिया है। हुसैन के जिस्म कटा तो है मगर खिलाफत के निजाम बना के वो निजाम नहीं दिया जो उमर ने दिया है। हजरत हुसैन का वजूद कटा तो है मगर कुरान यूं नहीं दिया जो उस्मान ने दिया है। हजरत हुसैन का जिस्म कटा तो है मगर खिलाफत जमा के उस तरह दीन को नाफिज नहीं किया जैसे हजरत मुआविया हजरत अली ने किया है। हजरत हुसैन को लोग मानेंगे क्यों? इसलिए हुसैन को मानेंगे, शहादत का तस्करा तो होगा लेकिन अबू बकर उमर उस्मान हजरत उस्मान और मुआविया को मानेंगे, दीन को फैलाने की बात होगी। हजरत हुसैन को मानेंगे तो शहादत का तस्करा होगा। शहादत के तस्करे आसान है मगर फैलते दीन को बर्दाश्त करना मुश्किल है। आज लोग हुसैन की बात कर लेंगे, अज़वाजे नबी की बात कर लेंगे, ये नहीं हम सहाबा को नहीं मानते क्यों? सहाबा दीन को फैला गए थे। हमने पैगंबर को मुस्तफा माना, पैगंबर के सहाबा को इंतखाब रब का माना, अज़वाजे पैगंबर को इंतखाब रब का माना, अरे आले पैगंबर को इंतखाब रब का माना। अगर नबी मुस्तफा है, नबी की औलाद भी मुस्तफा है, नबी मुस्तफा है, अज़वाज भी मुस्तफा है, नबी अगर मुस्तफा है असहाब भी मुस्तफा है, क्या माना? ये भी इंतखाब रब का, वो भी इंतखाब रब का। फिर मुझे कहने दे अगर नबी मुता है, असहाबे नबी भी मुता है, अगर नबी मुता है, अज़वाजे नबी भी मुता है, अगर नबी मुता है तो फिर आले नबी भी मुता है। क्या माना? अगर पैगंबर की इताअत है, असहाबे पैगंबर की भी इताअत है, अगर नबी की इताअत है, अज़वाजे पैगंबर की भी इताअत है, अगर पैगंबर की इताअत है, आले पैगंबर की भी इताअत है। अगर इंतखाब रब का वो है तो भी इंतखाब रब का है। इसलिए हमने कहा अरे मर्दो तुम भी गौर करो, इंतखाब रब ने किया। मोहम्मद के सहाबा होता है तुम नमाज यूं पढ़ो जैसे नबी ने मर्दू वाली पढ़ी है, और तो नमाज यूं पढ़ो जैसे पैगंबर की बीवियों ने पढ़ी है। तो मर्दू के लिए काम मर्दू वाला, औरतों के लिए काम औरतों वाला। असहाबे नबी मुता है तरीका और है, अज़वाजे नबी मुता है तरीका और है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने रिसालत। हमारे नबी मुस्तफा, हमारे नबी मुता भी है, नबी मुस्तफा भी है, नबी मुता भी है। हम नबी को मुस्तफा भी मानते हैं और नबी के साथ ताल्लुक रखने वाली हर चीज को मुस्तफा मानते हैं। हम नबी को मुता भी मानते हैं और नबी को मुता भी मानते हैं। अल्लाह हमें मुस्तफा भी मानने की तौफीक दे, अल्लाह हमें मुता भी मानने की तौफीक दे। तो लोग मुस्तफा पैगंबर की काफस तो कर लेंगे लेकिन नबी को मुता मान लेंगे और नबी के साथ वालों को मुता नहीं मानते। मैं आखिरी बात कहने लगा, अब पैगंबर की इताअत करोगे तो यकीनन जन्नत में जाओगे, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि तुम पैगंबर की इताअत करके जन्नत में चले जाओ। अब शैतान कोशिश करेगा कि तुम पैगंबर के दिए अमल न करो ताकि तुम जन्नत में कहीं पहुंच न जाओ। लेकिन शैतान तो बाजार में जाएगा, शैतान तो क्लब में जाएगा, शैतान
شیطان تو سہرنے میں جائے گا، شیطان تو جائے گا روڈ تک، لیکن شیطان مسجد میں تو نہیں جا سکتا نا، کیونکہ نبی نے اعلان کر دیا کہ جب شیطان محنت کرتا ہوا ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، آگے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، شیطان ہوا خارج کرتے دوڑ جاتا ہے، تو پھر مسجد میں کون جائے گا؟ باہر شیطان جائے گا، مسجد میں خناس آئے گا، شیطان باہر محنت کرے گا کہ نبی کی بات نہ چلے، صحابہ کی بات نہ چلے، اور خناس مسجد میں آ کے محنت کرے گا کہ نبی کی بات نہ چلے۔ ہم شیطان سے بھی بچے، خناس سے بھی بچے، شیطان سے بھی بچے، خناس سے بھی بچے۔ شیطان کہے گا روزہ نہیں رکھنا، خناس کہے گا رکھنا پر توڑ نہیں چاڑنا، نہیں سمجھے؟ شیطان کہے گا روزہ اور خناس کہے گا رکھنا تو ہے مگر پورا نہیں رکھنا۔ شیطان کی مانو گے تو صرف ایک سزا، خناس کی مانو گے تو 2 ماہ کا کفارہ بھی۔ تمہارے محلے میں تو نہیں ایسے ہوتا، ابھی 3-4 منٹ باقی ہوں گے تو اعلان ہوگا کہ روزہ کھول دو، میں نے کہا روزہ کھول لو نہیں کو روزہ توڑ دو۔ تو شیطان بھی کہے گا اطاعت نہ ہو، خناس بھی کہے گا اطاعت، مگر شیطان کی اطاعت رکوانے کو لوگ سمجھتے ہیں، خناس کی چال نہیں سمجھتے۔ شیطان کہے گا تراویح نہیں پڑھنی، آرام کر، دکان پہ جا کے محنت کر، پیسے کما۔ خناس کہے گا نہیں تراویح نہیں پڑھنی، تو تہجد پڑھ، نام تراویح رکھ دے۔ تو شیطان نے بھی تراویح سے روکا، خناس نے بھی روکا۔ فرق یہ ہے شیطان کی مانی تو ندامت تو ہے نا، خناس کی مانی ندامت بھی نہیں ہے۔ شیطان کی مانو گے توبہ کی توفیق مل جائے گی، خناس کی مانو گے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ شیطان کہے گا زنا کر، خناس کہے گا زنا کر مگر نام نکاح رکھ لے، نام کیا رکھ لے؟ 3 طلاق ہو گئی، ایک ہی ہے نکاح رکھ لے نام اس کا۔ فرق یہ ہے شیطان خنزیر کو خنزیر کہتا ہے اور خناس خنزیر کو بکری کہہ کے کھلاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا زنا کر تاکہ جہنم میں جا، خناس کہتے ہیں زنا کا نام نکاح رکھ کے کر تاکہ جانا جہنم میں ہے۔ تو محنت شیطان بھی کرے گا، محنت خناس بھی کرے گا۔ ہم شیطان سے بھی بچے اور خناس سے بھی بچے۔ شیطان کہے گا جب تم ملو نا تو تم نے سلام نہیں لینا، تمہارے ہاتھوں کے گناہ معاف نہ ہو جائے۔ خناس کہے گا سلام تو لینا ہے مگر ہاتھ ایک رکھنا ہے تاکہ ایک کے معاف ہو جائے، ایک کے باقی رہ جائے۔ تو شیطان کی محنت ہے، خناس کی بھی محنت ہے نا۔ اب ادھر شیطان آئے گا اور ایک محنت شیطان کرے گا، ایک محنت خناس کرے گا۔ شیطان نے فوراً کہنا ارے قربانی کا دن آ گیا، تو نے قربانی نہیں کرنی، اپنی مال کو برباد کر دے گا۔ خناس کہے گا نہیں قربانی تو کرنی ہے مگر اونٹ میں 7 نہیں 10 شریک ہو جاؤ، یہ مال بھی خرچ کرے گا، قربانی بھی ضائع کر دے گا۔ شیطان کہے گا قربانی نہیں کرنی، خناس کہے گا قربانی تو کرنی ہے مگر مرغے کی کرنی ہے، پیسے بھی لگے اجر بھی گیا۔ شیطان کہے گا قربانی نہیں کرنی، خناس کہے گا کرنی تو ہے مگر مرغی کے انڈے کی کرنی ہے۔ شیطان کہے گا قربانی نہیں کرنی، خناس کہے گا کرنی تو ہے مگر گھوڑے کی، گھوڑے کس کی کرنی ہے؟ گھوڑے کی۔ سجے کبھی آپ نے ہاتھ مارو، سجے کبھی نظر مارو، سارے خوش گئے، خوش تو نہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ جوڑ دیا، نہیں سمجھے؟ جو نہیں بھی نہ خوش وہ تکلو کریں گے ضرور تاکہ پتا چلے کہ نہیں ہے وہ نالا نہیں۔ کل ہمارا جلسہ تھا پیر مار، میں نے جب آخر میں تھوڑی سی کلاس لی نا تو 2 غیر مقلد ایک طرف بیٹھے تھے، ایک نے ننگے سر اور ایک نے اوپر رومال لیا ہوا ٹوپی پہن۔ ہارون بھائی اوپر کھڑے سننے تھے، جب میں نے کلاس لی نا دوسرا اندر تو ٹوپی پا کے آ جانا میں نے کہا انشاءاللہ سننا انشاءاللہ، یا غیر مقلد تمہارے جلسوں میں نہیں آئیں گے یا تمہاری شکل لے کر آئیں گے۔ تو ویٹ آ انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کر کے تو دیکھو نا۔ تو شیطان کیا کہے گا قربانی تھوڑی ہے، قربانی کرنی ہے پر گھوڑے کی، وہ کرنی ہے مگر گھوڑے دی۔ خناس کہے گا گھوڑا کھانا پر سارا، گھوڑا کھانا پر سارا، کوئی ایک شاید نہیں چلنی تو قربانی کا مال ہے۔ ایک ہی کتب میں ہے، میں کو غلط بات تو نہیں کہتا، کوئی یہاں بیٹھا تو کہہ دے کتابوں میں نہیں ہے۔ ایسی بہترین دلیل دیتے ہیں کہ سن کر شیطان کو بھی شرم آتی ہے، یہ دلیل ہمیں معلوم ہی نہیں آئی۔ شیخ القل ہم کہتے ہیں امام اعظم کہتے ہیں شرک ہے، سب سے بڑے امام خدا کے نبی ہیں، اپنے امام کہتے ہیں شیخ القل فی القل،
بھائی اگر امام اعظم اللہ کے نبی ہیں تو شیخ الکل فی الکل اللہ کے نبی نہیں ہوں گے؟ ہمارے امام کی باری ہے تو اعظم نہ کہنا شرک ہے، اپنے مولوی کی باری ہے تو شیخ الکل فی الکل. ایسی دلیلیں دیں گے، ایسی دلیلیں دیں گے، آدمی کو سن کر شرم آتی ہے. اس نے دلیل دی، کسی نے کہا حضرت یہ جو جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ بڑے پیشاب کی جگہ پتا اور اس کے یہ حرام مغز یہ بدود یہ کھانا تو حدیث سے مکروہ ہونا ثابت ہے، ان کے کھانے کا مکروہ ہونا حدیث سے ثابت ہے. مکروہ ہے کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے، ہونے کا جو حدیث ہے کہتے ہیں وہ ضعیف ہے. سعادت طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں طبیعت کون سی شریعت ہے، طبیعت کون سی شریعت. دوسرا مولوی آ گیا وحید الزمان، اس نے مسلم کی شرح لکھی. اب اس نے نیا مسئلہ پیش کیا، اس نے کہا بھئی جو آدمی مرد کا، میں مسئلہ بتا رہا ہوں مسئلہ، اس نے کہا آدمی کا جو مادہ منویہ ہے یہ پاک ہے اور ایک قول کے مطابق کھانا بھی جائز ہے. توجہ رکھو مسئلہ سنو. پھر کہتا ہے جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو طبیعت پسند نہیں کرتی نا، کہتا ہے کھانا جائز تو ہے، کھاتے اس لیے نہیں کہ طبیعت پسند نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں طبیعت دلیل نہیں ہے، یہ کہتا ہے طبیعت دلیل ہے. نہیں سمجھے؟ وہ کہتا ہے جانور کے یہ آزاد طبیعت کہتی ہے نہ کھاؤ تو طبیعت کون سی دلیل ہے. یہ کہتا ہے نہیں ہے تو پاک کیوں نہیں کھاتے، طبیعت نہیں مانتی. اس نے طبیعت کو دلیل کہا، اس نے طبیعت کو دلیل. ہم ابو حنیفہ کی بات کہیں تو کہتے ہیں وہ کون سا نبی ہے، امام ابو حنیفہ نبی نہیں تو تمہاری طبیعت پر نبی ہے. نہیں سمجھے؟ تمہاری طبیعت پر نبی ہے. میں کہتا ہوں ان کی طبیعت صاف ہوگی جب تم موجود دلائل پیش کرو گے، کچھ حوالے کو دو گے تو دماغ ٹھیک ہوگا. خیر میں بات ختم کرتا ہوں. شیطان کہے گا قربانی چوری ہے، قربانی جنات کہے گا کرنی ہے پر چوتھے دن وقت رنگ لائیں گے پھر کریں گے، وقت رنگ لائیں گے پھر کریں گے. اب شیطان بھی اطاعت نہیں کرنے دیتا، خناس بھی نہیں کرنے دیتا. فرق یہ ہے، فرق یہ توجہ رکھنا، شیطان کرنے نہیں دیتا اور حضور کو مطاع کہتا بھی نہیں. یہ اطاعت کرنے کو نہیں دیتا لیکن زبان سے مطاع کہہ لیتا ہے. کیوں؟ یہ چلاک ہے. خناس جو ہوا شیطان کی بات مانیں گے تو لوگ جوتیاں ماریں گے. خناس کہے گا میں ایسا گور سکھاؤں گا شریعت پر عمل بھی ہوگا اور جوتیوں سے بھی تم بچ جاؤ گے. شریعت پر عمل بھی نہیں ہوگا اور جوتیوں سے بھی تم بچ جاؤ گے. ہم نبی کو مصطفیٰ بھی مانتے ہیں اور مطاع بھی مانتے ہیں. نبی کی اطاعت کرنے کے لیے شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے، خناس سے بچنا بھی ضروری ہے. شیطان کا نام بھی قرآن میں، ان کا نام بھی، ان کا نام بھی. بات لمبی ہو رہی ہے، میں بات ختم کرنے میرا دل چاہ رہا ہے. کبھی ہمارے حنفی کہتے تھے اہل حدیثوں کو بھئی ہمارا نام قرآن میں حدیث میں ہے، تمہارا نام نہیں ہے. یہ بیچارے بڑے پریشان، بڑے پریشان. توجہ رکھنا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نام اہل سنت قرآن حدیث میں ہے، تمہارا نام اہل حدیث میں نہیں ہے. لوگ پوچھتے بھی اہل سنت حدیث میں کہاں پر ہے؟ ہم کہتے ہیں تفسیر در منصور میں حدیث موجود ہے کہ جب آیت یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بعض چہرے قیامت کو سفید اور بعض سیاہ. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سفید چہرے کن کے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت. حضور چہرے سیاہ کس کے؟ قوم اہل بدع والضلالت. تو نبی نے بتا دیا کہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت. میں نے کہا ہمارا نام اہل سنت والجماعت تو حدیث میں ہے، تمہارا نام تو نہیں ہے. یہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے، وہ ہم پوچھتے ہمارا نام کیوں نہیں ہے؟ ہم بتاتے بھی تمہارا نام تو حسین بٹالوی نے درخواست دے کے انگریز سے اہل حدیث الاٹ کرایا تھا. اب یہ پریشان ہوتے کہ یار انگریز نے الاٹ کرایا تھا کوئی حدیث بھی مل جائے. تو میں نے کہا غیر کر دو، ہمارا تم شکریہ ادا کرو، ہم تمہارے نام پر آیت بھی پیش کرتے ہیں، حدیث بھی پیش کرتے ہیں. تمہارا نام قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. تمہارا نام قرآن میں بھی ہے اور اب ان کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھ سے غصے ہونا چاہیے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کام کی الذی یوسوس فی صدور الناس. قرآن
بچا گیا کہ نہیں؟ لگے تو تم وہاں پہ جا کر اپنے مولویوں سے کہو کہ مولانا الیاس گھومن کا شکریہ ادا کرو، ہمارے نام پہ اس نے قرآن کی آیت بتائی ہے، اور اپنے نام پر حدیث بھی سن لو، اپنے نام پر حدیث بھی سنو۔ آپ نے حدیث سنی ہے لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں شیطان اپنی دم پوچھل اپنے بڑے پیشاب کی جگہ میں داخل کرتا ہے، اور اس سے پھر شیطان کے یہاں انڈے پیدا ہوتے ہیں، ان میں جو چوتھے نمبر کا انڈا ہے اس میں سے ایک بچہ نکلتا ہے جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس بچے کا نام ہے حدیث، اس بچے کا نام ہے تو حدیث، اس بچے کا نام جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، تو اہل حدیث وہ ہوں گے جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ قرآن کہتا ہے ان کا نام خناس ہے، حدیث کہتی ہے اہل حدیث ہے، تو تمہارے نام سے قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گیا۔ اب تو ہمارا شکریہ ادا کرو گے، شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، تو ہمیں شکریہ کی چٹھیں لکھو اور اپنے مولوی سے کہو ہمارے نام کی آیت بھی مل گئی، حدیث بھی مل گئی، صبح اشتہار سے پڑھاؤ ہمارا نام قرآن حدیث سے ثابت ہے، اوپر سورۃ الناس بھی لکھ دو اور ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین کا حوالہ بھی دے دو۔ اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمارے نبی مصطفیٰ بھی ہیں اور بات سمجھ آ گئی نا، ہم مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، مطاع بھی مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جاؤ بھائی، اور بابا صوفی تو تھانوی ہے، میری طرح دودھ بیٹھ۔ تھانوی تو نظم کے بہت پابند ہوتے ہیں، میری پگڑی دوسری ہے لیکن ہوں میں سکہ پر تھانوی، میں تھانوی سے کہتا ہوں سکہ پر تھانوی۔ ہمارے شیخ نے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیا، میرے حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم نے میری خلافت لیٹر پیڈ پہ لکھ کے اوپر سائن کر کے دیا، یعنی کہ ہم سکہ پر تھانوی ہیں، تو تھانویوں کا نظم کو بڑی پابندی کرتے ہیں، جب تک دعا نہ ہو اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بولیو، جب تک دعا نہ ہو کھانا بھی ہے، میں نے کہا اٹھے گے تو پھر کھانا کھائیں گے، لیکن دعا تک تم نہیں اٹھنا، دعا کے بعد کھانا ہوگا۔ آپ کھانا بڑے شوق سے گائیں، دستار بندی بھی کوئی وقت نہیں لگے گا، 1 منٹ کی بات ہے، دستار بندی ہوگی، دعا ہوگی، ان حضرات نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا، وہ دعوت کھائیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ گزر رہے تھے، دیکھا ایک جگہ پہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، حاجی صاحب جا کر لائن پہ کھڑے ہو گئے، کسی نے پوچھا حاجی صاحب یہ کیا؟ فرمایا اللہ کے نام پہ نیاز ہے، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم کھائیں گے، تو جب اللہ کے نام پر دعوت ہو تو پھر کھانی چاہیے۔ غیر مقلدین نے بیت اللہ پر حملہ کیا، اگر کیا تو وضاحت فرماتے بالکل کیا، جس طرح بیت اللہ پہ ابرا نے حملہ کیا، جس طرح بیت اللہ پہ ایران کے خمینی نے حملہ کیا، جس طرح بیت اللہ پہ یزید نے حملہ کیا، اسی طرح بیت اللہ پہ انگریز نے حملہ کیا، اور یہ سندھ میں ان کے جو راجتی بزرگ ہیں ان کی اولاد نے، ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، ان کے قتل ہونے کے واقعات بھی موجود ہیں، ان کے بس میں چلتا تو قبضہ کر لیتے، مگر بیت اللہ کی حفاظت کے وعدہ رب نے کیا ہے، یہ قبضہ نہ کر سکے نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ احمد سید بلوچ رہا کیوں ہوا؟ کوئی عدالت میں تھا، رہا ہو گیا، اب شرعی عدالت ہوتی تو وہ مسئلہ بیان ہی نہ کر سکتا۔ مواتی اپنا عقیدہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شرعی عدالت موجود، اگر توجہ رکھنا، اگر شرعی عدالت موجود ہوتی تو مواتی اپنا عقیدہ بیان نہ کر سکتے۔ تم کہوگے جی کیسے؟ میں دلیل دیتا ہوں، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضرت وکیع بن جراح بہت بڑے محدث اور فقہ عالم تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک حدیث بیان کی، حدیث یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو وفات کے تھوڑی دیر بعد نبی پاک کے ایک انگل مبارک کا ناخن مبارک سبز ہو گیا، زرد ہو گیا، یہ حدیث بیان کی۔ فوراً لوگوں نے قاضی کی عدالت پہ پیش کیا اور قاضی نے سزائے موت کا فیصلہ کیا، کہا کیوں؟ یہ تم نے حدیث جو بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے وجود میں حیات نہیں ہے، ایسی حدیث تم نے کیسے بیان کر دی؟ قاضی حضرت وکیع بن جراح نے کہا میرا عقیدہ تو پیغمبر کی حیات کا حضرت، یہ تو میں نے روایت سنائی ہے جیسے روایت تھی، ورنہ میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے۔ فرمایا تم نے یہ عقیدہ تو نہیں تھا، مگر یہ تم نے کیوں بیان کی ہے کہ جیسے شبہ پڑتا کہ پیغمبر زندہ نہیں ہے، تم نے بیان کیوں کی ہے؟ سفیان ثوری نے منت کر کے اور سفارش
واپس کر کے اس کو معافی دلوائی کہ نہیں حضرت اس سے غلطی عقیدہ اس کا حیات کا ہے. اگر ایک اتنی روایت بیان کرنے پہ قاضی سزائے موت کا فیصلہ دیتا ہے اور جو پیغمبر کے وجود میں حیات کا قائل نہ ہو, قاضی اس کو ملک میں زندہ رہنے دیتا؟ شرعی عدالت ہوتی کبھی عقیدہ بیان نہ کرتے. شرعی عدالت ہے جو نہیں. ریال مقلدین 1857 کی جنگ آزادی لڑی تھی یا نہیں؟ ریال مقلدین نے 1857 کی جنگ آزادی تو کیا لڑنی تھی؟ اس دور میں اگر کوئی میم زخمی ہو جاتی تو گھر اس کی مالش والش کر کے ٹھیک کر کے واپس ہو جاتے. ان کے سب سے بڑے مولوی شیخ الکل فی الکل کی سیرت میں کتاب لکھی الحیات بعد الممات. اس میں لکھا ہے کہ ایک میم صاحبہ زخمی ہوگی تو میاں صاحب اس کو اٹھا کر گھر میں لائے اور 4 ماہ تک اس کی خدمت کی. جب وہ ٹھیک ہو گئی انگریز کے کیمپوں میں پہنچایا تو انگریز نے پھر بدلے میں جاگیر اعلان کی ہے. میں نے کہا غیر کر دو, تم کہتے ہو تبلیغی جماعت والے 4 مہینے لگاتے ہیں, دلیل دو. ہم سے اللہ کے راستے میں 4 ماہ کی دلیل مانگتے ہو, وہ جو میم تمہارے شیخ الکل نے 4 ماہ رکھی اس کی دلیل بھی دو. 3.5 کلے چپ دیں کہ اپنے شیخ دے چیت سے انکلیاں بھی کیوں خوش ہوتے ہو, اس 3 کلوں پر بھی کوئی دلیل دو نا. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں نے کہا مجھے غیر مقلد نے کہا اور یہ 7 سالہ دسل پہ اندرا گاندھی آئی تھی. میں نے کہا وہ آئی تھی, ہم نے بلائی نہیں تھی, اور وہ بوڑھی تھی, جوان نہیں تھی, وہ کافراتی مسلمان نہیں تھی, وہ تو وزیر اعظم تھی آئی. اور نواب صدیق کے بیٹے نواب نور الحسن نے اپنی کتاب معاصر صدیقی میں لکھا ہے کہ جب گورنر ہمارے باپ سے ناراض ہو گیا, ہماری ماں 1 ماہ تک گورنر کے محل میں رہی اور راضی کر کے واپس آئی. میں نے کہا وہ تو ہمارے پاس آئی تھی اور تمہاری کہاں گئی کہ تم جواب دو نا. کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا ایسی بات نہ کرو. میں نے کہا جب تک یہ باتیں نہیں کرو گے تو ان کی زبانیں باتیں نہیں ہوگی. میری بات سمجھ آئی؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ آئی تھی, وہ اندرا گاندھی آئی تھی, ان سے پوچھو کہ یہ کیوں نہیں تھی, پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ سعودیہ سے کتاب چھپی ہے قصص المتزوجین والمتزوجات, شادی شدہ مرد اور عورتوں کے قصے, سعودیہ سے چھپی ہے. ایک آدمی لفظ آپ نے سنا ہوگا دیوس. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جس کی بیوی پردہ نہ کرے اسے دیوس کہتے ہیں. کیا ہے کہ اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے, نواب صدیق سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے میں. انہوں نے کہا آپ کو کتاب نہ ملے تو میری لائبریری میں موجود ہے. پوچھا جی دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے میں. کہا جی آپ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ میری بیوی کھڑی ہے, یہ پردہ نہیں کرتی, تو بیوی پردہ نہ کرے تو خاوند دیوس ہوتا ہے, لہذا میں ہوں. کیا بات ساتھی ہے, جب تک یہ تم تاریخی واقعات نہیں نہ یاد کرو گے اس وقت تک ان کی زبانیں گم نہیں ہوگی. ہر آئے دن اعتراض, ہر آئے دن اعتراض, ہر آئے دن اعتراض. اعتراضات تحقیق کا جوابات نہیں ہے. کوئی 2-4 اعتراضات تم ان پر بھی کرو تاکہ صفائی دینا. غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی لٹائیں. میں مسئلہ ہنسانے کے لیے نہیں کہتا, رلانے کے لیے کہتا ہوں. اگر پڑھی ہیں تو نمازیں لٹاؤ. مسعود اظہر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ایجنسی کا بندہ ہے. میں تو ایجنسی کا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا ایجنسی کا کون کون ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, مماتی کہتے ہیں کہ روح قیامت کے دن ڈالی جائے گی. اس آیت میں یہ ہے اللہ روح کو نکال لیتے ہیں جب آدمی سو جائے, اللہ روح کو لے لیتے ہیں جب آدمی فوت ہو جائے. مماتی کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ روح واپس آتی نہیں ہے. تو میں نے کہا قیامت کے دن آئے گی؟ کہتے ہیں جی آئے گی. میں نے کہا اس آیت سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے واپس نہیں آئے گی تو پھر قبر میں بھی نہیں آئے گی, قیامت کو بھی نہیں آئے گی. نہیں سمجھے بھئی؟ اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ قبر میں نہیں آئے گی تو قیامت کو آ جائے گی. اس آیت میں اللہ روح کو بولیے, اللہ روح کو نکال لیتے ہیں نا. ان کے ترجمے کے مطابق اللہ روح کو نکال لیتے ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ واپس بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں جی قبر میں نہیں آئے گی. میں نے کہا اگر اس آیت سے ثابت ہوتا ہے قبر میں نہیں آئے گی, پھر اس آیت ثابت ہوتا ہے قیامت کے دن بھی نہیں آئے گی. قیامت کو آئے گی؟ کہتے ہیں جی آئے گی. میں نے کہا کہاں ثابت ہے؟ کہتے ہیں اور دلیل ہے. تو میں نے کہا قبر میں بھی واپس آنے کی اور دلیل ہے. اگر اور دلیل سے حشر میں واپس آنا ثابت ہو سکتا ہے تو اور دلیل سے قبر میں واپس آنا بھی ثابت ہے. یزید کے بارے میں علماء دیوبند کیا کہتے ہیں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے یزید پلید ہے.
لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کے بیٹے کہتے ہیں، میں نے کہا تمہارا دل کرے باپ کی بات مان لو، تمہارا دل کرے بیٹوں کی بات مان لو۔ شاہ صاحب کے بیٹوں کا ادب تو باپ کی وجہ سے ہے نا، باپ کی وجہ سے۔ باپ کہتے ہیں یزید پلید ہے تو یہ کہتے ہیں یزید پاک ہے، ہم امیر شریعت باپ کی بات مان لیتے ہیں، بیٹے کی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ کہ یزید فاسق تھا۔ حافظ سعید کے بارے میں بتائیں، حافظ سعید کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھو۔ ڈاکٹر ابو طیبہ مجاہد کی کتاب لشکر طیبہ جہاد یا فرار پڑھو۔ نمبر 2، غیر مقلدین کے بیوقوف مناظر طالب علمان کی کتاب بارود پڑھو۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ بارود، لشکر طیبہ حافظ سعید کے بارے میں۔ نمبر 3، گوانتا نامو کی ٹوٹ گئی زنجیریں، غیر مقلدین اس کے مصنف ہے، وہ کتاب پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا حافظ سعید کیا لشکر طیبہ کیا۔ کتنی کتابیں؟ 3۔ غیر مقلد سے وہ 3 کو جا کر پکڑو کہ تمہارے خلاف کتابیں کیوں لکھی۔ طالب علمان نے کتاب لکھی ہے، نام کیا ہے؟ بارود۔ کیا نام ہے؟ حافظ سعید نظر بند ہے، آرڈر یہ ہے کہ جب تک نظر بند ہو 25,000 روپیہ ماننا دو۔ تمہیں 25,000 روپیہ ماننا مل جائے، نظر بندی قبول ہے؟ نظر بندی گھر پہ بیوی بچوں کے ساتھ اور 25,000 روپیہ ماننا، یہ نظر بندی ہو رہی ہے، نظر بندی تو ہے۔ میں نے 7 سال جیل کاٹی، مجھے آج تک ایک مرتبہ بھی گورنمنٹ کا 1 روپیہ تو جیل کاٹ ہے۔ ہمیں 7 سال پر نہیں ملتے، تمہیں ہر مہینے پر 25,000 ملتے ہیں، کیسی نظر بندی ہے؟ یہ تو عادت چھپ گئی ہے بابا۔ اللہ تو خدا یزید کے بارے میں بتا دی۔